قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے، اس قوم کو عزت کی سانس لینا نصیب ہوگی، اس قوم کو وقار نصیب ہوگا، اس قوم کو عزتیں نصیب ہوگی۔ سن لو، ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والی قوم نہیں، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں بلکہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اب بتاؤ، جب آقا ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اللہ اکبر، جب ایک بیٹا اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیتا ہے تو اس کے ماں کا دل کتنا دکھتا ہے، تو شراب کی بوتل بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کر جتنا ماں کا دل دکھتا ہے، اس سے زیادہ شراب پینے والے کو شراب پیتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو نا، تو اس وقت میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے، اللہ اکبر، ہر پیار کرنے والے کے بدلے میں ہم نے پیار دیا، ہر محبت کے بدلے میں ہم نے محبت دی۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے کسی ایک انسان سے پیار کیا، اس کے پیار میں رات رات بھر جگتے رہے، اس کو تحفے دیتے رہے، اس کی وجہ سے سب سے تعلق توڑ لیا، اس کی وجہ سے نیند گئی، چین گیا، قرار گیا، سکون گیا، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے انسان سے پیار کیا، اس پہ سب قربان کیا، اور آمنہ کے لال سے پیار کیا تو صدموں کے سوا رسول اللہ کو دیا کیا؟ نماز چھوڑ کر انہیں تکلیف پہنچائی، داڑیاں مڈا کر انہیں تکلیف پہنچائی، حرام دھندے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی، عورتوں پر بدکاری کی نظر ڈال کے انہیں تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، اور پھر اس رسول نے ہم سے پیار کتنا کیا؟ ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے تھے، ہماری پیدائش سے 14 صدیاں پہلے جس نے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی، اس طرح ام المومنین کہتی ہے اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے، میں تو یہ جان کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی ہے۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں، ہر نبی شان والے، عزت والے، مقام والے، مرتبے والے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں۔ اگر آپ اس کو سن سکتے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، محسوس کرو میری قوم کے جوانوں، حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے، ڈبا دے ان کو، ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائے، ان کا کوئی نہ بچے۔ یہی ہوا، حضرت لوط کو قوم نے ستایا، لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی گئی، صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی، ہلاکت کی دعا فرمائی، مولا انہیں ہلاک کر دے، اور ہو گئی وہ قوم ہلاک۔ ان کی پوری قرآن میں موجود ہے۔ صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان، واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے، لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی، اس کی کوچے کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا، صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھو، سب نبی شان والے، سب عزت والے، سب ہمارے آقا، سب ہمارے مولا، لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا، طائف کی وادیوں کے اندر، طائف کی وادیوں میں میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے، وہاں کے
کے مالداروں سے سرداروں سے ملاقات کی, کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا. تو ان بدبختوں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی. اسی پہ بس نہیں کیا, جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ, غلط جملے چلاؤ. کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا. وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے, حضور پہ پتھر مارتے تھے. کبھی سر پہ پتھر لگے, کبھی بدن پہ پتھر لگے. اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے, اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا, اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا, حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی. تقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر, اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جب گشی کی کیفیت میں میرے آقا تصور میں لائیں, آپ ذرا غور کریں. گھروں تک نہیں پہنچا. ان قربانیوں کو تو دیکھو. آپ کیا سمجھتے ہو چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا, سورج پلٹا اور دین پھیل گیا. چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے, سورج کا پلٹنا برحق ہے, مگر سن لو یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں, معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے. اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے, وہ محنتیں کس انداز کی ہے. آقا علیہ السلام پہ گشی کی کیفیت ہے, میرے نبی پر گشی کی کیفیت ہے, اور دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتے ہیں. کبھی پنڈلی پر کوئی چیز لگے نا, یہ پنڈلی کہتے ہیں, یہاں پہ گوشت تو کم ہوتا ہے. کی شان ہے. اور پھر اللہ بلبل سدرہ سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے. محبوب کی مرضی تو پتا کرو, محبوب کیا چاہتے ہیں. جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے, اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیس دیا جائے, ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں, نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں, تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں, حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں, نفرت کرنے والے, پتھر مارنے والے, حضور کا مذاق اڑانے والے. جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہیں, تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, توجہ, یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی. اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے, ان سے محبت کا یوں اظہار کرے. اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا, بس اتنا. اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے. شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, محسوس کرنا, گھر جا کے سوچنا, سب کی محبتوں کا احساس کیا, سب کی محبتوں کا. حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی. ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی,
میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں، رات رات بھر فلم دیکھنے والے، اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا۔ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا، غور کرنا، سوچنا غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا۔ میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر۔ میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتاؤ ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں، نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کیوں نہ لوگ نفرت کریں، ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا؟ میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں، صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کر لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے، آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی، اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی، کوئی اس کی وضاحت نہیں، کیا کی، کیا باتیں کی، کیا راز کی باتیں ہوئی۔ بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی، آپ بتائیں۔ ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں، مگر ایک ہی بتاؤں گا، سب نہیں، صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ جو باتیں ہوئی کعبہ قوسین میں پہنچ کر جو باتیں ہوئی، ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سیدہ نے پوچھا بابا کیا؟ ارشاد ہوا میری بیٹی جب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کہہ سکتے ہیں وہاں تو عرف طرف ہی نہیں، وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں، یوں کہہ لیں کہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں فنا ہوا، ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ ابھی بھی دنیا سوچ رہی کون گیا کون گیا کون گیا، اور قیامت تک کے یہی سوچتی رہے گی کون گیا کون گیا کون گیا، لیکن عشق و محبت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس، سرزمین پیپل سانا، سرزمین پیپل سانا، حضور سید صاحب قبلہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کو ابھی تک حیرت ہے کہ وہ وہاں گئے کیسے، وہاں گئے کیسے۔ میں نے کہا جانے پہ کیوں تجھے ٹینشن ہے، ہمیں تو اب تک یہ حیرانی ہے کہ وہ آئے کیسے تھے۔ تجھے جانے کا حال تجھے پریشان کرتا ہے، ہمیں آنے کا حال پریشان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر جانا یہ حیرت نہیں ہوتا، اپنے
اپنے گھر سے واپس آ جانا یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. ارے وہ تو آئے کہاں سے تھے؟ جگہ جگہ قرآن بار بار کہتا ہے کہاں سے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ ارسلہ بتا رہے تھے آئے کہاں سے. ان کا رسول ہونا بتا رہا ہے وہ آئے کہاں سے تھے. قد جاکم من اللہ نور. من اللہ من اللہ من اللہ. کوئی چھوٹا سا عربی کا طالب علم بھی کہے یہ من اللہ کیا ہوتا ہے. جی 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 کیا تو جب من اللہ گئے من اللہ آئے من اللہ تو اگر گئے اللہ تو کیا تکلیف ہے جی کیا تکلیف ہے. لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا کیا باتیں ہوئی. ارشاد ہوا بیٹی جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 بار کہا. سبحان اللہ. بات اس پہ مکمل کرتا ہوں گھر جا کے سوچنا. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا بھی صرف وقت کی قلت کی وجہ سے. لیکن گھر جا کے سوچنا اور پھر سوچنا کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے. جی ظالمو. اچھا بولوں. مجھے پتا تھا کہ 12 بجے ختم ہو. نہیں حضرت بولیے بولیے. بڑی مہربانی نوازش. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو بڑی نوازش. جتنا چاہے اتنا بولیے حضرت. بہت شکریہ. جتنا چاہے اتنا بولیے. اچھا ٹھیک. جی جی جتنا چاہے اتنا. میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. کتنی مرتبہ؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا کا جلوہ سامنے ہو جلوہ یار اللہ کا وجہ کریم. حالانکہ ہم پھر کہتا ہوں آمنے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے. لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں جہاں کیف کے پر جلتے ہیں بلبل سدرا کو تک پتا نہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. سبحان اللہ. جبریل کو بھی پتا نہیں چلتا. وہ حضور کی معراج ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں. لیکن صرف سمجھانے کے لیے خدا کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں. اللہ کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں. خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اور جلوہ دیکھتے ہوئے خدا فرما رہا ہے جلوہ دکھاتے ہوئے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا مچل گئی. کہا بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا. کیا بات ہے. جب اس نے 70 بار کہا کہ 70,000 بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے تو آپ نے کیا کیا مانگا. آقا فرماتے ہیں بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو تو ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری امت کو بخش دے. کیا بات ہے. میری امت کو بخش دے. بیٹی اس نے 70,000 بار کہا مانگ. پیارے مانگ کیا مانگتا ہے. میں 70,000 بار ایک ہی بات کرتا رہا میری امت کو بخش دے. اب یہاں میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کو دیکھ کر جو ہمیں نہ بھولے. خدا کو دیکھ کر مراد آباد والوں پیپلز خانہ والوں جی جی محسوس کرو اس کو. گرد نواز سے آنے والوں محسوس کرو جو خدا کو دیکھ کر خدا کو دیکھ کر خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے. ہم کون؟ شرابی ہم میں, جواری ہم میں, زانی ہم میں, پاپی ہم میں, گنہگار ہم میں, تاش کے پتے کھیلنے والے ہم میں, جوا کھیلنے والے ہم میں. ہمیں پاپیوں کو نہ بھولے. آپ نے کہا امین القادری یہ کون سی بات ہے خدا کو دیکھ کے ہمیں نہ بھولے. میں نے کہا سن اب لوگ کعبہ دیکھ کر وطن بھول جاتے ہیں.
आए है, क्या बात है, क्या बात है। दिमाग में मंसूबा लेकर जाते हैं कि ये मांगूंगा अल्लाह से, ये मांगूंगा ये अल्लाह से, मांगूंगा। जी, ये जी, अल्लाह जी, की इज्जत की कसम, जब मैं पहली मर्तबा गया और मेरी नजर काबे पे पड़ने वाली थी, मैंने दिमाग की फेरिस्त में इतने नाम लिखे थे, इतनी हाजतें लिखी थी, मगर मेरा अल्लाह जानता है कि जब काबे पे